بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم فارسی کی دوسری کا صفحہ نمبر 9 سے انتخاب از گلستان سے پڑھیں گے۔ انتخاب از گلستان، انتخاب کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، اور گل سیتا ایک کتاب ہے، اسی سے یہاں پہ کچھ حکایتیں ہیں چنی ہوئی ہیں، وہی پیش کی جائیں گی۔ تو انتخاب از گلستان گل سیتا کتاب سے چنا ہوا۔ ٹھیک ہے، باب اول در سیرت بادشاہاں، پہلا باب بادشاہوں کی سیرت کے بیان میں ہے۔ حکایت نمبر 1، حکایت کا معنی ہوتا ہے قصہ، واقعہ وغیرہ۔ لکھا ملک زادہ را شنیدم کوتاہ قد و حقیر بود۔ ملک زادہ، ملک زادہ کہتے ہیں بادشاہ کے لڑکے کو۔ کوتاہ قد، کوتاہ قد یعنی چھوٹے قد کا، وہ حقیر، حقیر کا معنی ہوتا ہے ذلیل، لیکن یہاں پہ بدصورت مراد ہے۔ ملک زادہ را شنیدم، ایک بادشاہ کے لڑکے کے بارے میں نے سنا۔ ملک زادہ را شنیدم، ایک بادشاہ کے لڑکے کے بارے میں نے سنا، جو کہ کوتاہ قد، کم قد کا، وہ حقیر اور بدصورت بود تھا۔ ایک بادشاہ کے لڑکے کے بارے میں نے سنا جو کہ کم قد کا اور بدصورت تھا۔ وہ دیگر برادرانش، اور اس کے دوسرے بھائی، بلند و بالا، لمبے، و خوب رو، اور خوبصورت تھے۔ بلند کا معنی ہوتا ہے لمبا، اور بالا کا معنی اوپر، یعنی بلند و بالا کا معنی ہوگا لمبے، اور اس کے دوسرے بھائی لمبے اور خوبصورت تھے۔ بارے، ایک بار، بارے ایک بار، ملک بادشاہ نے، بکراہت، کراہت کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدگی، ناپسندیدگی سے، وہ استحقار، استحقار کا معنی ہوتا ہے یعنی اس کو حقیر سمجھتے ہوئے، دروے، اس کی جانب نظر کیا۔ ایک بار بادشاہ نے ناپسندیدگی اور حقارت سے اس کی جانب نظر کیا یا دیکھا۔ پیسر بفراست و استبصار دریافت، لڑکے نے دانائی سے، فراست کا معنی ہوتا ہے دانائی، دانائی سے، و استبصار، اور غور و فکر سے، دریافت جان لیا، و گفت اور کہا۔ لڑکے نے دانائی اور غور و فکر سے جان لیا اور کہا، اے پدر، اے باپ، کوتاہ خرد مند بہ از نادان بلند۔ کوتاہ خرد مند، چھوٹا عقل مند، یعنی چھوٹے قد کا عقل مند، بہتر ہے، از نادان بلند، لمبے بے وقوف سے۔ اے باپ، چھوٹے قد کا عقل مند بہتر ہے لمبے بے وقوف سے۔ ہرچہ بقامت کوہتر بقیمت بہتر، ہرچہ جو کچھ بقامت قد میں، کوہتر کم ہوتا ہے، جو کچھ قد میں کم ہوتا ہے، بقیمت قیمت میں، بہتر ہوتا ہے۔ جو کچھ قد میں کم ہوتا ہے، قیمت میں بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ طور اگرچہ خرد ترین کوہائے زمین است۔ چنانچہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو چنانچہ طور پہاڑ اگرچہ زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ ہے۔ ناظرین اس کو دیکھیے، ترجمہ اسے الٹا سے لگائیں گے ہم یہاں پہ، کیونکہ مضاف الیہ سب ہے نا۔ تو چنانچہ طور پہاڑ اگرچہ زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے، یا تو آپ یہ کہیے یا اس طرح کریے کہ چنانچہ طور پہاڑ اگرچہ زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن نزد خدا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ اش، اس کا مرتبہ بزرگ تر است۔ بزرگ کا معنی ہوتا ہے بڑا، تر کا معنی ہوتا ہے زیادہ، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ٹھیک۔ چنانچہ طور پہاڑ اگرچہ
زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے، زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے قطعہ۔ قطعہ کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، حصہ۔ شنیدی کی لاغر دانہ گفت روزے بابلہ فربا۔ وہ شنیدی تو نے سنا، کہ لاغر دانہ، لاغر کا معنی ہوتا ہے کمزور، دانہ کا معنی ہوتا ہے عقلمند، اور فربا کا معنی ہوتا ہے موٹا۔ بابلہ فربا موٹے بیوقوف سے، ٹھیک۔ شنیدی وہ تو نے سنا کہ جو لاغر دانہ کمزور عقلمند نے گفت کہا روزے ایک دن بابلہ فربا موٹے بیوقوف سے۔ وہ تو نے سنا جو ایک دن کمزور عقلمند نے کہا موٹے بیوقوف سے۔ وہ تو نے سنا جو ایک دن کمزور عقلمند نے کہا موٹے بیوقوف سے۔ اسب تازی اگر ضعیف بود ہم چنا از طویل خرب۔ اسب تازی عربی گھوڑا، اسب تازی عربی گھوڑا اگر ضعیف بود، اگرچہ بوڑھا ہو، اگرچہ بوڑھا ہو، عربی گھوڑا اگرچہ بوڑھا ہو، ہم چنا اسی طرح از طویل خرب گدھے استبل کے گدھوں سے بہتر ہے۔ طویلہ کا معنی ہوتا ہے استبل، ابہ کا معنی ہوتا ہے بہتر، اسی طرح استبل کے گدھوں سے بہتر ہے۔ پیدر بخندید و ارکان دولت بپسندیدند۔ پیدر بخندید، باپ ہنسا، یعنی اس کی بات کو سن کر باپ کو ہنسی آ گئی۔ و ارکان دولت، اور سلطنت کے اراکین نے بپسندیدند پسند کیا۔ باپ ہنسا اور سلطنت کے اراکین نے پسند کیا۔ و برادر بجاں برنجیدند، و برادران اور اس کے بھائی لوگ بجاں جان سے، جان سے یعنی مطلب دل سے، یا دل میں کر لیجئے، دل میں برنجیدند رنجیدہ ہوئے، دل ہی دل رنجیدہ ہو گئے وہ، اور اس کے بھائی لوگ دل میں رنجیدہ ہوئے یا دل سے رنجیدہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ تا جب تک مرد آدمی سخن بات نہ گفتہ باشد نہیں کہا ہوگا، عیب و ہنرش اس کا عیب اور اس کا ہنر، نہ ہفتہ باشد چھپا ہوا ہوگا، جب تک آدمی بات نہیں کہا ہوگا اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوگا۔ ہر بیشہ گما مبر کی خالص۔ ہر بیشہ ہر جنگل میں گمان مبر مت لے جاؤ، مبر مت لے جا، ہر جنگل میں گمان مت لے جا کہ خالص کی خالی ہے، یہ اصل میں خالی است اسی کو ملا دیا ہے کہ خالص۔ ہر جنگل میں گمان مت لے جاؤ کہ خالی ہے، شاید کی پلنگ خفتہ باشد، شاید کی پلنگ خفتہ باشد، شاید کی تیندوا سویا ہوگا، شاید کی تیندوا سویا ہوگا، یعنی جب تک آدمی بات نہیں کرتا ہے اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آدمی بات کرتا ہے تو اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، وہ سب ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کسی کو دیکھ کر ہم کو ترنت اس کو جج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے شنیدم کی ملک را در عام مدت دشمن صعب روئے نمود۔ شنیدم میں نے سنا کہ ملک را کی بادشاہ کو در عام مدت اس مدت میں دشمن صعب، صعب کا معنی ہوتا ہے سخت، دشمن صعب سخت دشمن نے روئے نمود چہرہ دکھایا، چہرہ دکھایا یعنی اس کو حملے کے لیے کہا، حملے کی دھمکی وغیرہ دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے سنا کہ بادشاہ کو
اس مدت میں ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھایا. میں نے سنا کہ بادشاہ کو اس مدت میں ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھایا. چوں لشکر از ہر دو طرف روئے در ہم آوردند. چوں جب لشکر از ہر دو طرف دونوں طرف کے لشکر. از کا معنی یہاں کے کر لیں گے ہم یہاں. جب دونوں طرف کے لشکر روئے درہم آوردند. روئے درہم آوردند کا معنی ہوتا ہے آمنے سامنے آنا. جب دونوں طرف کے لشکر آمنے سامنے ہوئے. جب دونوں طرف کے لشکر آمنے سامنے ہوئے. وقصد مبارزت کردند. مبارزت کا معنی ہوتا ہے لڑائی جنگ. وقصد مبارزت اور جنگ کا ارادہ کردند کیا. جب دونوں طرف کے لشکر آمنے سامنے ہوئے اور جنگ کا ارادہ کیا. اول کسے کی اسپ در میدان جہانید آ پسر بود و می گفت. آ کسے کی پہلا وہ شخص جس نے. آ کسے کی پہلا وہ شخص جس نے اسپ گھوڑے کو در میدان میں جہانید دوڑایا یا ڈالا. جہانید کا معنی دوڑایا یا ڈالا دونوں کر سکتے ہیں. پہلا وہ شخص جس نے گھوڑے کو میدان میں ڈالا. آ پسر بود وہ لڑکا تھا. ومی گفت اور کہتا تھا. ومی گفت اور کہتا تھا. یہ ماضی استمراری ہے می گفت. اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے قطعہ ہے. آنا من باشم کی روز جنگ بینی پشتے من. آنا من وہ نہ نہیں. من باشم میں ہوں. وہ میں نہیں ہوں. میں وہ نہیں ہوں. کہ روز جنگ کی جنگ کے دن بینی تو دیکھے پشتے من میری پیٹھ. میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے دن تو دیکھے میری پیٹھ. این منم کا اندر میان خاک و خون بینی سرے. این منم میں یہ ہوں کہ اندر اصل میں یہ ہے کہ اندر دونوں کو ملا دیا ہے. کہ اندر میان خاک و خون کہ میں یہ ہوں کہ خاک اور خون کے درمیان میں. خاک اور خون کے درمیان میں بینی تو دیکھے سرے ایک سر. ٹھیک ہے پھر سے اس کو ایک بار کر لیتے ہیں. میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے دن تو دیکھے میری پیٹھ. میں یہ ہوں کہ تو دیکھے خاک اور خون کے درمیان میں ایک سر. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں پیٹھ پھیر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں بلکہ میں جنگ کرنے والوں میں سے ہوں. اس کے بعد دیکھیے لکھا ہے کہاں کے جنگ آرد بخون خیش بازی می کنند. کہاں کے وہ شخص جو. کہاں کے وہ شخص جو جنگ آرد جنگ لاتا ہے. جنگ لاتا ہے یعنی جنگ کرتا ہے. وہ شخص جو جنگ کرتا ہے بخون خیش بازی می کنند اپنے خون سے کھیلتا ہے. وہ شخص جو جنگ کرتا ہے اپنے خون سے کھیلتا ہے. روز میدان جنگ کے دن. روز میدان جنگ کے دن. وہ شخص جو جنگ کرتا ہے اپنے خون سے کھیلتا ہے میدان جنگ کے دن. وہ آ کے اور وہ شخص جو بگریزت اور وہ شخص جو بھاگتا ہے بخون لشکر ایک لشکر کا خون کرتا ہے. یعنی جو شخص لڑائی کرتا ہے تو گویا کہ وہ صرف اپنا خون بہا رہا ہے لیکن جب وہ بھاگ گیا تو گویا کہ اس نے ایک جماعت کا خون بہا دیا. کیونکہ جب اتحاد رہتا ہے تو طاقت رہتی ہے. جیسے ہی آدمی بھاگتا ہے تو اتحاد جب ٹوٹتا ہے تو طاقت بھی کم پڑ جاتی ہے. اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے این بگفت. این بگفت یہ کہا. یعنی اوپر کی دو لائن جو ہم نے ترجمہ کیا ہے اس لڑکے نے یہ کہا. این بگفت یہ کہا
و بر سپاہ دشمن زد، و بر سپاہ دشمن، اور دشمن کے سپاہیوں پر، سپاہ کا معنی ہم سپاہیوں کر سکتے ہیں، فوج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، و بر سپاہ دشمن، اور دشمن کے سپاہیوں پر زد ٹوٹ پڑا، یا دشمن کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، کر دیجئے اس کا، یہ کہا اور دشمن کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، و تنے چند از مردان کاری بینداخت، و تنے، اور تنے تنہا، چند از مردان کاری، مردان کاری یعنی جوانوں کو، فوجیوں کو، اور تنے تنہا چند فوجیوں کو، چند جوانوں کو بینداخت مار ڈالا۔ بینداخت کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، لیکن ہم یہاں کہیں گے مار ڈالا۔ یہ کہا اور دشمن کے سپاہیوں پر حملہ کیا، یہ کہا اور دشمن کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، اور تنے تنہا چند بہادروں کو، چند فوجیوں کو مار ڈالا۔ چوں پیشے پیدر باز آمد، چوں جب پیشے پیدر باپ کے سامنے، باز پھر، آمد آیا، جب باپ کے سامنے پھر آیا، زمین خدمت ببوسید، خدمت کی زمین کو بوسہ دیا، و گفت، اور کہا، اے کی شخص منت حقیر نمود، تا درشتی ہنر نہ پنداری، اصل میں یہ ہے من تورا ہے، اے وہ شخص میں تجھے حقیر دکھائی دیا، اے کی شخص من، منت ہے، اصل میں یہ ہے من تورا، اسی کو منت کر دیا، مخفف کر دیا، اے کی شخص منت حقیر نمود، اے وہ شخص میں تجھے حقیر دکھائی دیا، تا درشتی ہنر نہ پنداری، تا ہرگز درستی موٹاپے کو، ہنر نہ پنداری ہنر نہ سمجھے تو، ہرگز موٹاپے کو ہنر نہ سمجھے تو، اسپے لاغر میاں، لاغر میاں کا معنی ہوتا ہے پتلی کمر والا، اسپے لاغر میاں پتلی کمر والا گھوڑا، بکار آیت کام میں آتا ہے، روز میدان، میدان جنگ کے دن، میدان جنگ کے دن، نہ گاؤ پرواری، نہ کی پالی ہوئی گائے، پرواری کا معنی ہوتا پالی ہوئی، نہ گاؤ پرواری، نہ کی پالی ہوئی گائے، اے وہ شخص میں تجھے حقیر دکھائی دیا، ہرگز موٹاپے کو ہنر نہ سمجھے تو، پتلی کمر والا گھوڑا کام میں آتا ہے، میدان جنگ کے دن، نہ کی پالی ہوئی گائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہے، خوبی ہے، ٹھیک ہے، تبھی تم کام میں آؤ گے، اور اگر تم خالی خوبصورت ہو، لمبے ہو، چوڑے ہو، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ لمبے ہونا، چوڑے ہونا کوئی ہنر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے، آوردہ اند لوگوں نے بیان کیا، آوردہ اند لوگ لائے ہیں، یعنی لوگوں نے بیان کیا، آوردہ اند لوگوں نے بیان کیا کہ سپاہ دشمن بے قیاس بود، کہ دشمن کے سپاہی، دشمن کے فوجی بے قیاس بود، بہت زیادہ تھے، بے قیاس تھے، یعنی جن کا قیاس نہیں لگایا جا سکتا، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ دشمن کے سپاہی بہت زیادہ تھے، وَإِنَا اندک، اور یہ لوگ تھوڑے، یعنی جو کوتا قد لڑکا تھا اس کے ساتھ جو جماعت تھی وہ لوگ بہت تھوڑے تھے، اور دشمن لوگ تھے بہت زیادہ تھے۔ جماعت آہنگ گریز کردن، جماعت ایک جماعت نے، آہنگ گریز، آہنگ کا معنی ہوتا ہے ارادہ، گریز کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، جماعت ایک جماعت نے آہنگ گریز، بھاگنے کا ارادہ، کردند کیا، ایک جماعت نے بھاگنے کا ارادہ کیا، پیسر نعرہ بزد، لڑکے نے نعرہ مارا، و گفت، اور کہا، لڑکے نے نعرہ مارا اور کہا، اے مرداں، اے بہادروں، اے مرداں، اے بہادروں، بکوشید، کوشش کرو، بکوشید، کوشش کرو، تا جامع زنا نہ پوشید، تا یہاں تک کہ جامع زنا عورتوں کا کپڑا نہ پوشید، نہ پہنو، کوشش کرو یہاں تک کہ عورتوں کا کپڑا نہ پہنو، یعنی بھاگو مت جنگ سے، مقابلہ کرو، لڑو، کیونکہ جوانوں کی پہچان ہوتی ہے مقابلہ کرنا، بھاگنا کام نہیں ہوتا جوانوں کا، ٹھیک، نہ گھر میں بیٹھنا ان کا کام ہے، جیسے عورتوں کو ہے کہ بھائی گھر میں بیٹھے رہیں، تو عورت مت بنو بلکہ جوان بنو،
بہادر بنو، مقابلہ جا کے کرو. سوارا را بگفتن او تہور زیادت گشت. سوارا را اور سواروں کو، سوارا را سواروں کو، بگفتن او اس کی بات، اس کے کہنے سے، سواروں کو اس کے کہنے سے، تہور، تہور کا معنی ہوتا ہے ہمت. ٹھیک، سواروں کو اس کے کہنے سے ہمت زیادہ ہو گئی. سواروں کی اس کے کہنے سے ہمت زیادہ ہو گئی. وہ یک بار حملہ بردند، اور ایک بارگی حملہ کر دیا. ٹھیک، اس کے بعد لکھا ہے شنیدم کی ہم در روز بدشمن ظفر یافتند. ظفر یافتند. شنیدم میں نے سنا کہ ہم در روز، اسی روز میں، شنیدم میں نے سنا کہ اسی روز میں، بدشمن دشمن پر، ظفر یافتند، ظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی، ظفر یافتند کامیابی پا لی. میں نے سنا کہ اسی دن میں، اسی روز میں دشمن پر کامیابی پا لی. ملک سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت. بادشاہ نے سر و چشمت، اس کے سر کو اور اس کی آنکھ کو، ببوسید بوسہ لیا. بادشاہ نے اس کے سر اور آنکھ کو چوما. بادشاہ نے اس کے سر اور آنکھ کو چوما. و در کنار گرفت، در کنار گرفت اور بغل گیر کیا، اور بغل گیر کیا. در کنار کا معنی ہوتا ہے بغل گیر. ٹھیک، وہ ہر روز نظر بیش کرد، وہ ہر روز اور ہر دن نظر بیش کرد، نظر زیادہ کیا، یعنی اس کو دن بدن زیادہ ماننے لگا. ٹھیک، تا ولی عہد خیش کرد، تا یہاں تک کہ ولی عہد خیش، اپنا ولی عہد کر دیا، اپنا ولی عہد کر دیا، یعنی اپنا نائب بنا دیا اس کو. برادرانش حسد بردند، برادرانش اس کے بھائی لوگ کو، اس کے بھائی لوگ حسد بردند حسد کرنے لگے، اس کے بھائی لوگ حسد کرنے لگے. وہ زہر در طعامش کردند، اور اس کے کھانے میں زہر کر دیا، یعنی ملا دیا، اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا. خواہر از غرفہ بدید، اس کی بہن نے، غرفہ کا معنی ہوتا ہے کھڑکی، اس کی بہن نے، مطلب خواہر کا معنی ہوتا ہے بہن، بہن نے کھڑکی سے دیکھا. ٹھیک، تو وہی اسی لڑکے کی بہن تھی، تو اس کی بہن کر لو یا بہن کر لو. ٹھیک ہے، بہن نے کھڑکی سے دیکھا، بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، وہ دریچہ برہم زد، اور دریچہ کا معنی بھی کھڑکی ہوتا ہے، اور کھڑکی کو برہم، برہم معنی ہوتا ہے آپس میں، اور کھڑکی کو آپس میں مارا. پیسر بفراست دریافت، لڑکے نے دانائی سے جان لیا. وہ دست از طعام باز کشید، وہ دست از طعام اور ہاتھ کو کھانے سے، باز کشید کھینچ لیا، باز کشید کھینچ لیا. وہ گفت اور کہا محال است کی ہنر مندہ بمیرند و بے ہنرا جائے انشا گیرند. محال است، محال ہے، کہ ہنرمندہ، کہ ہنرمند لوگ، بمیرند مر جائیں، و بے ہنرا اور بے ہنر لوگ، جائے انشا ان لوگوں کی جگہ، گیرند لے لیں. اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے قطعہ. کس نیایت بزیر سایہ بوم، کس کوئی شخص، نیایت نہیں آتا ہے، بزیر سایہ بوم، بوم کا معنی ہوتا ہے الو. ٹھیک ہے، کوئی شخص الو کے سائے کے نیچے نہیں آتا ہے. ورہما، اگرچہ ہما، ہما ایک پرندے کا نام ہے جس کو خوش بختی کا پرندہ مانا جاتا ہے. ورہما، اگرچہ ہما پرندہ، از جہاں دنیا سے، شود معدوم، معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے، ٹھیک، تو لوگ تمہارے پاس آئیں گے، اور اگر تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے،
تو اگرچہ پوری دنیا سے صلاحیت مند لوگ، ہنرمند لوگ ختم ہو جائیں، پھر بھی تمہارے پاس کوئی آنے والا نہیں ہے۔ قدر جو ہے وہ ہنرمند کی ہے، صلاحیت مند کی ہے، ٹھیک ہے، بے ہنروں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص الو کے سائے کے نیچے نہیں آتا ہے اگرچہ دنیا سے ہما پرندہ ختم ہو جائے۔ کوئی شخص الو کے سائے کے نیچے نہیں آتا اگرچہ ہما پرندہ دنیا سے ختم ہو جائے، معدوم ہو جائے، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیے، پیدر را ازیں حال آگہی دادن، بادشاہ کو اس حال سے آگہی دادن، لوگوں نے آگاہ کیا۔ بادشاہ کو اس حال سے لوگوں نے آگاہ کیا، یعنی وہ جو لڑکے کے کھانے میں اس کے بھائیوں نے زہر ملا دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ جو پورا معاملہ ہوا تھا، اس سے لوگوں نے بادشاہ کو آگاہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو برات رانش را بخواند، برات رانش اس کے بھائیوں کو بخواند بلایا، یعنی بادشاہ نے اس کے بھائیوں کو بلایا۔ و گوش مالی بواجب بداد، و گوش مالی کا معنی ہوتا ہے سزا، بواجب یعنی مناسب، اور مناسب سزا بداد دیا، اس کے بھائیوں کو بلایا اور مناسب سزا دیا۔ پس ہر یکے را از اطراف بلاد حصہ معین کرد، پس پھر ہر ایکیرا ہر ایک کو از اطراف بلاد، بلاد کا معنی ہوتا ہے شہر، شہر کے اطراف سے حصہ معین کر دیا، حصہ معین کر دیا۔ پھر ہر ایک کو شہر کے اطراف سے حصہ معین کر دیا، تا فتنہ بنشست، تاکہ فتنہ بیٹھ جائے، تا فتنہ بنشست، تاکہ فتنہ بیٹھ جائے، و نزاع برخاست، اور لڑائی جھگڑا برخاست اٹھ جائے، برخاست اٹھ جائے، اور لڑائی جھگڑا اٹھ جائے، تاکہ فتنہ بیٹھ جائے اور لڑائی جھگڑا اٹھ جائے۔ ایک گفتہ اند کی لوگوں نے کہا ہے، دہ درویش در گلی میں بخس پند، و دو بادشاہ در اقلیم نگنجند، 10 درویش 10 فقیر در گلی میں، ایک گودڑی میں، ایک کمبل میں، بخس پند سو سکتے ہیں، سو جاتے ہیں، ٹھیک۔ 10 فقیر ایک کمبل میں، ایک گدڑی میں سو جاتے ہیں، و دو بادشاہ، اور 2 بادشاہ در اقلی میں، ایک ملک میں، نگنجند نہیں سما سکتے۔ 10 فقیر ایک گدڑی میں سو جاتے ہیں، سو سکتے ہیں، اور 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، نیم نانے گر خورد مرد خدا، نیم نانے آدھی روٹی، نیم نانے آدھی روٹی، گر خورد اگر کھاتا ہے، مرد خدا اللہ والا، آدھی روٹی اگر کھاتا ہے اللہ والا، بذل درویشہ کند نیم دیگر، بذل درویشہ، بذل کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، بذل درویشہ فقیروں پر خرچ کرتا ہے، بذل اس کے بعد دیکھیے درویشہ کے بعد کنت ہے، تو خرچ کنت کرتا ہے، ٹھیک، فقیروں پر خرچ کرتا ہے، نیم دیگر آدھی دوسری، آدھی دوسری، آدھی روٹی اگر کھاتا ہے اللہ والا، دوسری آدھی خرچ کرتا ہے فقیروں پر، فقیروں پر دوسری آدھی خرچ کرتا ہے، کدھر سے بھی کر لیجیے، ہر طریقے سے وہی ہوگا ترجمہ، مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے، ہفت اقلیم اربگیرت بادشاہ، ہفت اقلیم 7 ملک، ہفت اقلیم 7 ملک، اربگیرت اگر حاصل کر لے بادشاہ، 7 ملک اگر حاصل کر لے بادشاہ، ہم چنا اسی طرح در بندے اقلیم دیگر، اسی طرح بند کا معنی ہوتا ہے غور و فکر، ٹھیک، اسی طرح در بندے اقلیم دیگر دوسرے ملک کی فکر میں ہوتا ہے یا رہتا ہے۔ 7 ملک اگر حاصل کر لے بادشاہ، اسی طرح دوسرے ملک کی فکر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کوئی کمی ہو یا بیشی ہو تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں، اور
کوئی اگر آپ کا مشورہ ہو پڑھانے کے تعلق سے کہ اس میں اور کیا مطلب کس طریقے سے بہتر اس کو اور پڑھایا جا سکتا ہے، یا کوئی کمی سمجھ میں آ رہی کہ آپ کو یہاں پہ میری کمی ہے، اس کو اور بہتر طریقے سے پڑھایا جائے، اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو آپ دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں اس کو ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔